نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم حسن الأخلاق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم سامعین حضرات، زندگی ایک مرحلہ کا نام ہے جو دنیا کے تمام روح کو ملی ہے، لیکن انسانیت کسی زندگی کا نام نہیں ہے، کیونکہ انسان بننے کے لیے ایک حسن اخلاق کی ضرورت ہے۔ جب وہ ذات اخلاق سے خالی ہو جاتی ہے تو اسے جانور کہا جاتا ہے۔ آج اس اختتام انجمن کے محفل میں میری موضوع سخن اسی حسن اخلاق کے متعلق ہے جو میرے نبی نے نمونہ بنا کر گئے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مجھے بھیجا گیا تاکہ میں اخلاق کی پیمانہ کو مکمل کر کے جاؤں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمائش پر فائز ہیں، جس کا ثبوت بچپن سے دیتے چلے آ رہے ہیں۔ میرے نبی گود میں دودھ پی رہے تھے تو وہاں بھی اپنے رضائی بھائی کا خیال رکھا۔ میرے نبی جوانی میں فحش کام کے قریب نہ گزرے، کیونکہ صداقت تھی ان کی ذات، امانت تھی ان کی صنعت، حیا تھی ان کی مروت، تواضع تھا ان کا لباس، فیصلہ تھا ان کا انصاف، بات تھی ان کی میٹھاس، چلنا اٹھنا بیٹھنا تھا ان کا اوقات۔ وہ ایسا چلتے تھے اگر سوکھی ہوئی لکڑی پر چلے تو کوئی آواز نہیں ہوگی، کیونکہ میرے نبی دنیا میں سب سے زیادہ شرم و حیا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کے آڑ میں باقر عورت سے بھی زیادہ شرم کرنے والے تھے۔ اگر میرے نبی کوئی چیز پسند فرماتے تو اس کا نشان آپ کے چہرہ مبارک میں ظاہر ہوتا۔ وہ ایک ایسا ہستی ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر جگہ و جگہ کیا گیا۔ چنانچہ کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایھا النبی لقب دے کر پکارا، اللہ نے اپنے نبی کا نام نہیں لیا یا محمد بول کر کبھی بھی نہیں پکارا، بلکہ میٹھے میٹھے الفاظ کے ذریعہ پکارا۔ اس کے مقابلہ میں دوسرے انبیاء کو نام لے لے کر پکارا۔ کہیں فرمایا یا موسیٰ یا ہارون یا داؤد یا سلیمان یا یعقوب یا یوسف، لیکن اپنے حبیب کو کبھی یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج، کبھی منیر، اس طرح پیارے پیارے الفاظ سے پکارے جیسے والدین اپنے معصوم اور پیارے بچوں کو پکارتے ہیں۔ ہاں میرے محترم او بزرگوں، جس کی شانی ہے نرالی، جس کا مقام ہے سدرۃ المنتہی تحت العرش، جس مہدہ لہو کا وہ حد حوض کوثر، جس کا مرتبہ ہے سید المرسلین امام الانبیاء، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اخلاق ہے جس کا خلق عظیم، جس کے بارے میں خود ان کی بیوی گواہی دیے کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے اے عائشہ، میں رات کے اندھیرے میں گھر کے اندر کیا کیا کام کرتا ہوں، تم اسے دن کو جانے میں لوگوں کے سامنے بیان کر دو۔ سائنٹسٹ پائلٹ کا بیان ہے نو مین از ہیرو ٹو ہز ویلڈ، یعنی دنیا میں کوئی مرد اپنے بیوی کے پاس ہیرو نہیں بن سکتا۔ پائلٹ نے کہا یہ جملہ صحیح ہے، لیکن یہ جملہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق نہیں آتا۔ پوری کائنات میں ایک بھی مرد اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ ہمارا نبی کا اخلاق چاہیے، اس میں اخلاق ہے جو غریبوں کے لیے پیار کرنے والا ہو، یتیموں کے لیے سہارا ہو، مجرموں کے جرم کو معاف کرنے والا ہو، غیروں کو اپنا بنانے والا ہو۔ اور آج ہم اپنوں کو غیر بنا کر بیٹھے ہیں۔ او میرے بھائیوں، آج ہم کس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں اور آج ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ ہمیں تو اس کی اتباع کرنی چاہیے جس کی ایک ایک سنت ہمارے لیے نفع بخش ہے، اور آج ہم اسی کے طریقہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ او ہو جو ہمارے لیے پوری زندگی رونے میں گزار دیے، یہاں تک کہ قبر میں امتی کا فکر میں مبتلا ہے، اور میدان محشر میں بھی امتی کا سوال اٹھائیں گے، اور آج ہم اسی کے طریقہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین حضرات، ہم اگر کامیابی کو چاہتے ہیں تو ہم اسی کے طریقہ کو اپنائیں، اور ہم اپنا آئیڈیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اپنا بنائیں، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ